کہ انسان اگر یہ نہ جان سکے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جانے والا ہوں اور میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، یہ تین چیزیں اگر کسی چیز میں آ جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ علم دین ہے، یا پھر آپ علم حاصل کرنے کی چوکھٹ پر آ چکے ہیں۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بات ضرور رہے ذہن میں، اگر یہ تین چیزوں کے علاوہ اگر ہمارا مائنڈ چل رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہ مادی علم ہے، یعنی صرف وہ اسٹرکچرز تیار کرنے کا علم بتایا جا رہا ہے، یا پھر کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا نصاب تیار کیا گیا ہے، اس کو کتنا سینٹی میٹر چاہیے، کتنا اس کے اندر ملی گرام آنا چاہیے، کتنا اس کے اندر کتنا سائز بنانا چاہیے، یہ آپ کو صرف اور صرف مادی علم کی آپ کو نالج بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، اس علم کا دنیا میں تو فائدہ ہے، اس کو علم تو نہیں کہیں گے، یہ فنون ہے، اس کا دنیا میں تو فائدہ ہے، مگر آخرت میں اس کا ذرا سا بھی فائدہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ عزیز بزرگان دین، آخرت میں اگر کسی چیز کا فائدہ ہے، ایسا میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں تو کل قیامت میں سول انجینئرز جنت میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وکیل حضرات کل جنت میں نہیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کل دنیا کی پڑھائی پڑھنے والے تاجر حضرات کل جنت میں نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ان تمام ڈگریوں کے ساتھ ساتھ، آج کل تو اسکولز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا اسکول ایسا ہے جو یہ تین چیزیں اس کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، ایسا کون سا کانوینٹ اسکول ہے کہ جس کے اندر یہ تین چیزوں کی طرف آپ کی رہبری کی جا رہی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے اور کس لیے آئے ہو۔ یہ تین چیزیں آپ نہ ہی 1 to 10 اسکولز میں بتایا جاتا ہے، نہ ہی آپ کو انٹر کے زمانے میں بتایا جاتا ہے۔ ڈگری تو آپ جانتے ہیں کہ کس حالت میں مسلمان پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد تو ہماری زندگی خود تو ہی پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا وہی حالت کے مارے مسلمان رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بیسک چیز یہاں ہماری غلطی ہے، یہ ہماری نہیں، یہ ہمارے ان بڑے لوگوں کی غلطی ہے جو مسلمان بچوں کو صحیح اسکولوں کی طرف رہبری نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ پریشان ہے۔ بڑوں کا مطلب یہ علماء دین نہیں بلکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں جو صحیح اسکول کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، صحیح تعلیم کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں دیکھ لیجیے آپ کتنی بدعنوانیاں، کتنی پریشانیوں کا سبب، کتنی جہالت ہمارے مسلمانوں میں بھری ہوئی ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانیت کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، بس انہوں نے ایک زمانے پہلے مادی چیزوں کا علم حاصل کیا تھا اور وہ مادی چیزوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن کو اسلام سے اور کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کس لیے آئے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بس بہت بڑے سول انجینئر بن گئے، بہت بڑے پائے کے کچھ بن گئے، ایک بہت بڑا عہدہ سنبھالنے والے بن گئے، گورنمنٹ امپلائیز بن گئے، بس اب ان کو مرتے دم تک کے لیے سیلریز آتے رہے گی، جب دنیا سے جائیں گے تو پینشن آئے گی۔ یہ دو چیزیں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی بیٹھی ہوئی چیز کے اندر اپنی زندگی میں مست و مگن ہے، اور بنیادی چیزیں کہاں سے آئے، کس لیے آئے، کہاں جانا ہے، یہ دنیا کے لوگوں کے نظروں سے ختم ہی ہو گیا ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں یہی چیز اصل ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز اصل نہیں ہے، کرتے جاؤ جو کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، اس کو مثال کے طور پر سمجھ لیں آپ، ایک بہت بڑا انجینئر بنانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو اسکولز بھیجیں گے، بالیقین اسکول ہی بھیجیں گے۔ آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ اسکول بھیجیں گے، سب سے پہلی بات ہاف چڈی پہنا کر، ایک ٹائی لگا کر، بیلٹ پہنا کر۔ جب وہ بچہ اسکول جائے گا، اب اس کی زندگی 5th کلاس تک تو اس کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیگ میں ہے کیا،
اور اس کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ ماں کے گود میں پہلے ان 5 سالوں کو گزارو، بچے کی اچھی عقل آئے گی، مدرسے اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر وہ تعلیم کو پیدا کرو، اس کے اندر جب اس کے اندر انسانیت آئے گی تو اس کے لیے آگے کا قدم اٹھانا۔ ہم نے اٹھا کر ہی ڈال دیا، چونکہ ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بیسک پرابلم ہے معاشرے کی، تو جب اٹھا کر بچوں کو ڈال دیا، 5 تک بچے پڑھ لیے، 10 تک اسکول کے اندر پڑھنے تک بچوں کو صحیح سمجھ آئی، عقل آئی، سب آ گئی، مگر یہ نہیں آیا اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر کہ میں کس لیے یہ چیز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ کیا چیز کرنا ہے حقیقتاً، بلکہ اس کو تو یہ چیز آ گئی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، جو بھی بننا ہے وہ سب بننا ہے، مگر اس کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم سب سے پہلے انسان بننا ہے، تم کو سب سے پہلے ایک انسانیت نما انسان بن کر جینا ہے، یہ نہیں سکھایا گیا۔ ایک سائنس دان بنانے کے لیے کئی سال اسکول کالج والے محنتیں کر کر ایک بہت بڑے آدمی کو تیار کیے، پھر اس بندے نے ایک بہت بڑا بم بنانے کی اپنے پاس طاقت پیدا کی، اور نیوکلیئر کے بنانے کا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، اور ویپنز تیار کیے، اور پسٹولز تیار کرنے کی اس کے اندر لیاقت آئی، اور اس نے بنا دیے، چونکہ اس نے مادی چیزوں کا علم حاصل کیا تھا، اور مادی چیزوں کے سٹرکچرز کا سارا علم اس کے پاس آ گیا۔ اب اس جب نے دنیا میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو وہ سارا کا کام پریکٹیکل کے طور پر اس نے ایک لیب میں کر دیا، اور اپنے پاس ساری چیزیں جمع کر لی، اور اس چیز کو جب اپلائی کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے غزہ کو اڑا دیا، غزہ کے مظلوم بچوں کے اوپر اس نے بم کو پھینک دیا، اور سسکتی ماں کے گود میں جب بچہ ہاتھ میں ہے، اسی جو ویپن کے ذریعے سے اس ماں کے کلیجے کو چھلنی کر دیا، اور اسی گود میں پلتے ہوئے بچے کی کھوپڑی اڑا دیا۔ تم نے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر یہ ساری چیزیں بنانے کے طریقے تو بتائے، مگر اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے وہ نہیں سمجھایا، اس کو کہاں کس طریقے سے اس کو آزمانا ہے یہ نہیں بتایا۔ افریقہ کے زمینوں کے اندر یہ بات معلوم ہوئی ایک زمانے پہلے کہ یہاں پر موبائل میں استعمال کیا جانے والا ایک مادہ پایا جاتا ہے، ایک شے پائی جاتی ہے، اس کو نکالنا ہوگا۔ تو بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے، دانشوروں کا ایک بڑا قافلہ گیا، اور وہاں کی زمین کے اندر سے یہ چیزوں کو نکالنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ گئے حملہ کرے نکال لیے، بلکہ وہاں کے لوگوں کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ مختصر سی قیمت پر تم یہاں کی زمین چھوڑ دو، ہم اس زمین کے صحیح استعمال کرنے کے حقدار ہیں۔ جس نے مانا ان کو تو آسانی سے چھوڑ دیا، اور جو یہ نہیں مانے کہ یہ ہمارا ہی وطن ہے، ہم کو یہیں رہنا ہے، جیسا ڈٹ کر فلسطینیاں وہاں پر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ جو بنائے گئے بڑے بڑے نیوکلیئر بم تھے، بڑے بڑے ویپن سے، بڑے بڑے پسٹول سے، AK-47 سے، جو انہوں نے مادی علوم کو حاصل کر کے یہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں ہوائی فضائی جتنے بھی خرابیاں ان لوگوں نے پیدا کی وہ سارے معاشرے کے اندر پھیلا دیا، اور مسلمان ہو کہ غیر ہو سب کو نیند سلا دیا موت کی۔ اب اس زمین سے سارے لوگوں کا خلاصی کر دیا، اور اس زمین کے اندر سے سارے وہ چیزیں نکالی جو ان کو ضرورت تھی۔ اب بتاؤ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کوئی چیز کے ایجاد کرنے کے لیے جب آپ کے ہاتھ میں آئی فون آ رہا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں بڑے بڑے کمپنیز کے فون استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ جو ہمارے ہاتھ میں فون ہے یہ گرو کرنا چھوڑ دیں کہ اتنا بڑا فون ہے، بلکہ یہ ذہن میں لائیں کہ یہ چند لوگوں کے قتل کرنے کے بعد، چند لوگوں کی جانے جانے کے بعد، چند لوگوں کی زندگیاں تباہ ہونے کے بعد ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آسانی کے ساتھ آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں استعمال کرنا ہے، مگر یہ طریقے سے جو اس طریقے نے اپنا کر ایک طریقہ وجود میں لایا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر تمہیں اس کا دوسرا طریقہ ہوتا تو بھی وہ استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر یہ مادی چیزوں کے سمجھانے سکھانے والوں نے اصل چیز کو بھلا دیا۔
جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر وہ چیز ہی ختم ہو گئی. اب بس مارنا ہے، بنایا گیا ہے، اب اس کا استعمال چاہے غریب ہو امیر ہو کچھ بھی ہو کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے روڈ کنسٹرکشن کے کام کرنے والے اور بلڈنگز بڑے بڑے تعمیر کرنے والے، برج ڈالنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مادی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے بڑے ہائی کوالیفائڈ انجینئرز ہوتے ہیں. یہ لوگ کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کی طرف سے جب پیسہ آئے گا، مثلا سمجھ لیجئے 5 کروڑ سینکشن ہو گیا، 5 کروڑ سینکشن کا یہ پورا پیسہ لیا جائے گا. ان پیسوں کو لینے کے بعد 3rd کوالٹی کا میٹیریل استعمال کر کے اس بریج کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس بریج کو تعمیر کرنے کے 1.5-2 سال کے بعد بارش آنے کے سبب کھڈے پڑ جائیں گے، اور یا پھر وہ برج بودا ہو جائے گی. پھر اسی برج کے اوپر سے جب کوئی بندہ اپنی گاڑی یا موٹر لے کر گزرے گا تو اسی وقت میں وہ گر کر اپنی جان ہلاک کر دے گا، نہیں کے درجے میں اس کو زخم ضرور آئے گا. یا پھر اپنی ہی ماں یا بیٹی کو کسی کام کی وجہ سے گاڑی یا کیب میں لے جایا جائے گا تو آٹو یا پھر کیب والے کی اس چلانے کی حرکت کو دیکھ کر پیچھے بیٹھنے والے یہ کہیں گے کہ کتنے ذلیل ہوتے ہیں یہ لوگ، کس طریقے سے اپنی گاڑی چلاتے ہیں، یہ کھڈوں میں اچھال رہے ہیں. گھر آ کر اپنے پڑھے لکھے بیٹے کو بولیں گے جو کہ ایک سول انجینئر ہے کہ آٹو والے ایسا چلاتے ہیں، بس والے ایسا چلاتے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اتنا کروڑوں کا مال سینکشن ہونے کے بعد حقیقی مال اس جگہ پہ استعمال کرنے کے بجائے اس نے 3rd کوالٹی کا مال استعمال کیا. پھر اس کی جس طریقے سے اس کی لمٹ ختم ہونا تھا اس سے پہلے ہی اس کے اندر خرابیاں آ گئی. اور ایسے معاشرے کے لیے ہم جب بچی دینے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ریونیو آفیسر آئے ہیں ہمارے گھر کو اور سول انجینئر آئے ہیں ہمارے گھر کو، میں ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. صاف بولو نا، چور کے ساتھ اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. صاف بولو نا، گورنمنٹ کے خزانے سے آیا ہوا مال آدھا کٹ کرنے والے کو کہتے ہیں سی اے، آدھا مال اندر ہڑپنے والے کو کہتے ہیں اس زمانے کے بلڈنگ ٹھہرا کرنے والے کو، یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے بڑے بڑے مینہولز بنانے والے کو. یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ انگلش کے جملے نے سارے لوگوں کو نیچے کر کے رکھ دیا ہے. یہ معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے. سمجھ رہا نہیں ہے انسان اس کو. اگر وہاں پر اس کو اسکول میں جب ڈالا گیا اس سے پہلے اگر ماں کی گود اس کو یہ سکھاتی، بیٹے دیکھو کبھی بھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کرنا ہے، دیکھو بیٹے کسی کے ساتھ کوئی خرابہ نہیں کرنا ہے، دیکھو بیٹے کسی کے ساتھ کوئی تباہی نہیں مچانا ہے، انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا کہا تھا بچپنے کے اندر؟ مر جانا بیٹے، جھوٹ اپنی زبان پر نہیں لانا. جب قافلے کے ساتھ نکلنے لگے تو سارے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے 10-12 سال کی عمر کے بچے نے کہا کہ میرے اس دائیں ہاتھ کے اندر اشرفیاں بھری ہوئی ہیں. جب اس بچے کی سچائی کو دیکھ کر ڈاکو حیران و پریشان ششدر ہونے لگے. بیٹے تم جھوٹ بھی کہہ کر اپنے مال کو چھپا سکتے تھے، تم نے سچ کہہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ اس عبد القادر جیلانی جس کے میں اور آپ آج نام لیوا ہیں، فخر کرتے ہیں ہمارے ایسے بڑے اولیاء گزرے ہیں ایسا کہہ کر، اس عبد القادر جیلانی نے ان ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہا رحمت اللہ علیہ کہ میری ماں نے کہا کہ مر جانا بیٹے، جھوٹ نہیں کہنا. ان کے ایک سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں کی پوری ٹولی اسلام قبول کرتی ہے. یہ بھی تو ایک طریقہ تھا، یہ بھی تو ایک نہج تھا، یہ بھی تو ایک اسٹائل تھا، مگر نہیں، یہ نہیں کریں گے. ماں باپ اپنے بچوں سے بیزار بچپن ہی سے آئیں گے، فوراً اسکولوں کے حوالے، فوراً نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے ہاسٹلز کے حوالے کر دیں گے. بچوں کی تربیت کا صحیح طریقہ نہیں، بچوں کے صحیح تعلیم کی فکر نہیں. پڑھ رہے ہیں بس پڑھ رہے ہیں، نہ ہی انہیں مکتب کو بھیجیں گے، نہ ہی ابتدائی چند سال اس کو مدرسے کی ہوا لگائیں گے، نہ جانے تھوڑی ہی قسم کے ذریعے سے اس کو علماء کی صحبت میں بٹھائیں گے. یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر نہیں چلتا ہے. بلکہ ہو کیا رہا ہے آج کے زمانے کے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر خالی میٹیریل پڑھایا جا رہا ہے. بس میٹیریل، مورالٹی نہیں پڑھائی جا رہی ہے.
اس کو یہ غم میں ہے بندہ، اس کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر اس طریقے سے کرنا چاہیے، بھائی چارگی والا معاملہ آنا چاہیے. یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان کو خود پتا نہیں ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے، تلنگانہ کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ واضح کر چکا ہے کہ حیدرآباد کے اندر سب سے زیادہ مال اگر کسی چیز سے حاصل ہو رہا ہے تو وہ شراب سے حاصل ہو رہا ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس سے دور ہم نہیں جا سکتے. آپ جا کر کل کی رپورٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ شراب کی دکان سے آ رہا ہے. تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں یہاں پر، یہ سمجھ لیجئے. آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے کئی ایک ایسی بیٹیوں کے والد ہوں گے یا پھر ہونے والے ہوں گے یا شادی کی قریب آپ کی بیٹی آ چکی ہوگی. آپ چاہیں گے کہ میرا داماد میری بیٹی کو ہر روز شراب پی کر آ کے مارے؟ چاہیں گے آپ؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. نہیں چاہیں گے، بولنا پڑے گا. آپ چاہیں گے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے. کیوں نہیں چاہیں گے؟ وہ ضلالت والی چیز ہے، وہ گمراہی والی چیز ہے. انسان جب پیتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے، سامنے والے کا کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے. جب آپ یہ چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ یہ شراب حرام ہے. چلو ٹھیک ہے، حرام حلال رکھ دو، یہ ناجائز چیز ہے. میں ساری مسلکوں کی، سارے مذہبوں کی، سارے ریلیجنز کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ دلت چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ برہمن چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانی نہیں. سب چاہتے ہیں کہ میری بیٹی عافیت میں رہے، اس کا شوہر آرام سے اس کے ساتھ زندگی گزارے. آپ بھی چاہتے ہیں سسر ہونے کے ناطے کہ میری بیٹی کو عافیت میں میرا داماد رکھے. ٹھیک ہے، اب چلیے آگے. اب میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب یہ رپورٹ ثابت کر رہی ہے کہ حیدرآباد ہو یا پھر دیگر علاقوں کے اندر سب سے زیادہ ہندوستان میں مال اگر کہیں سے آتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، تو وہ شراب بکی ہوئی مال کا پیسہ آتا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ حکومتوں میں جا رہا ہے. اور ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ آٹو والے، یہ رکشہ چلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چبوتروں پہ پتے کھیلنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو ان کی ماں باپ نے بچپنے میں علم دین کہہ کر اسکولوں میں جوائن کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے کالجز سے اپنی ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ ہونے کو بڑی ڈگری کے ذریعے سے ٹوپی پہن کر، وہ بلیک کلر کا پہن کر آخر دن میں اپنی ڈگری اڑائے تھے. ایسا بندہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے شراب پینے سے انسان کی تباہی ہوتی. وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہ رہا ہے؟ یہی چاہتا ہے وہ بھی، چاہے وہ ہندو بیٹھا ہو کہ مسلمان بیٹھا ہو، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی اس سے دور رہے. یہ کیسا رہے؟ اس کو اور آسان مثال سے سمجھ لیں آپ. وہ بھی چاہتا ہے میری بیٹی دور رہے میرے ایسے داماد سے، ایسا داماد مجھے بھی نہ ملے. اس کو اور سمجھ لیں آسان انداز میں. آپ کو یہ معاشرے کے اندر چونکہ اب پورا کا پورا سوشل پلیٹ فارمز ہو گئے، سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے. اب کوئی ایک ہیکر، اس کی بھی تعلیمات ہیں، اس کو بھی سکھایا جاتا ہے باضابطہ، یہاں ہیک کیا جاتا ہے، وہاں ہیک کیا جاتا ہے. اب کے زمانے میں تو لوگ بڑے شان سے بول رہے ہیں میرا بیٹا ہیکر ہے، میرا بیٹا وہ. سیدھا کہو نا، چور ہے. کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو انگلش آ گئی تو کیا ہمارے کچھ چننا لگیں گے؟ اب ہیکر ہے کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں یقین ہو. وہی نا، دوسروں کو بینکوں سے اپنا، دوسروں کے بینکوں کے اندر کا دوسروں کا پیسہ چرا کے اپنے بینکوں میں لینا، اسی کو کہتے ہیں ہیکر. اسی کو کہتے ہیں ساری چیزیں، دوسروں کی زندگیاں اجاڑنا، اسی کو کہتے ہیں ہیکر. اسی کو کہتے ہیں یہ سارے معاملات. صاف کیوں نہیں کہتے کہ میرا بیٹا چور ہے؟ اب وہی چور یعنی ہیکر آپ کے الفاظ میں چند دنوں کے بعد اپنے کام سے جب تھک رہا ہے تو وہ ٹی وی میں، پیپر میں، اپنے اسٹیٹس میں، اسٹوری میں یہ ایڈ دے رہا ہے، مجھے ایک ایماندار کام کرنے والے کی ضرورت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ایک ایماندار کام کرنے والے کی ضرورت ہے. ہنسنے کا درجہ ہے یہاں، ہنسی آپ. خود تو ہے چور ہیکر. ہیکر کیا کرتے؟ کچھ تو بھی اچھا کام کرتے کیا؟ وہ چور اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک بندے کو ایماندار چاہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ ہمارے مسلم، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سچا اور کڑوا سچ ہے
جس کو میں اور آپ تسلیم کرنا ہے. یہ ہے ہمارے ہندوستان کی آج کی حالت. میں ہندوستان ہی کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کی بات میرے لیے فی الحال درست نہیں ہے. اب جا کر دیکھیے آپ, کتنی ایسی جگہ, کتنے ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ہمارے مسلمانوں کے اندر تھوڑی کیا ہے, علم کی کمی ہے یا پھر فنون کی کمی ہے. انگلش زبان سے تو ہم پہلے سے متاثر ہے. اگر آپ کی لڑکی کو ایک بہترین سول انجینئر کا رشتہ آیا, یا پھر آپ کے گھر کو کسی وجہ سے کوئی بڑے آفیسر وزٹ کر کے گئے, تو لوگ یہ بول رہے ہمارے گھر کو اتنے بڑے آفیسر آ کے گئے. یہ نہیں بول رہے ہمارے گھر کو ایک چور آ کے گیا بول کے. واقعتاً بھائی چوری تو چوری چاہے آپ کے گھر سے ہو, چاہے حکومت کے خزانے سے ہو. لوگ یہ بولنے نہیں شرم رہی, مولانا ہمارا اتنا کھا رہے نا اللہ, ہم بھی ان کا کھاتے. آپ کو حق نہیں ہے کھانے کا, آپ کو جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی آپ کا حق ہے. ہاں اگر کوئی چیز اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی واضح کر دیں کہ یہ میرا معاملہ اس میں اتنا واضح ہو گیا ہے, میری سیلری, اللہ اکبر, یہ تو بہت نیک بات بول دیا میں. اتنا کرنے والے اگر آج ہوتے تو سب عبد القادر جیلانی ہوتے. آج سب آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج مسلمان جتنے معاشرے میں جی رہے ہیں, سب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جیتے. مگر کیا کریں, افسوس ہے, صد افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, ہم تھوڑا سا میٹیریل سے ہٹ کر ذرا مورالٹی میں آئیں, ذرا سمجھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا تو ہو گیا زمانہ, ہماری اولاد کا کیا چل رہا ہے. میرا بچہ انسان بن رہا ہے یا پھر میں اس کو گدھے کے مانند خالی کتابوں کا بوجھ لاد کر بھیجا رہا ہوں. اس کو انسان بنانے کی فکر کرے. انسان اگر آپ آج نہیں بنائیں گے تو یہ آپ کی اولاد آنے والے زمانے میں کبھی انسان نہیں بن سکے گی. آنے والے زمانے میں جس طرح اس زمانے میں آنے والے گزشتہ کے 25 سال 30 سال پہلے بچے پیدا ہوئے, آج تباہی کر رہے ہیں, ایسے ہی آپ کے بچے جا کے ایک نیا انداز, ایک نیا طریقہ, ایک نیا اسٹائل لا کر معاشرے کو تباہ کر دیں گے. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. اس لیے کہ ضروری ہے وہ قوم جس قوم کے بارے میں اللہ یہ بولا اقرأ, پڑھو, بسم ربک الذی خلق. ایگو سسٹم تو ایسا ہے ہمارے پاس, اللہ اکبر کبیرہ, میں ذرا کچھ بڑے ہو گئے, میں ذرا کچھ ہو گیا, وی ذرا کچھ ہو گیا, تو ہمارے ایگو سے ہٹی ہوئی چیز معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. بس ذرا کچھ آیا کہ ہمارے اندر ہی ہم. اللہ کہتا ہے سب سے بنیادی چیز اقرا, پڑھو, بسم ربک الذی خلق. اللہ یہاں یہ 2 آیتوں کے اندر تو بتا دیا جو تم کو پیدا کیا. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی, پھر اللہ کہا ذرا نیچے اتر کے بولیں گے ان کو, کیسا پیدا کیا. من علق, ایک جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئے تم اب بنے بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر, تم اب بنے بہت بڑے پولیس کمشنر, تم اب بڑے بہت بڑے آفیسر, تم اب بنے بہت بڑے وکیل. پہلے تو تم ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے تھے. یا اللہ لا کے یہ سمجھا رہا ہے حیثیت نہیں ہے تمہاری کچھ بھی, جو بھی تھی ہم نے بخشی ہے حیثیت. اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے رشوتیں کھا رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ایسے ہمارے پائے جاتے ہیں کہ جن کو صحیح علم معاشرے میں پہلے نہیں ملنے کی وجہ سے رشوت بھی مسلمان اتنی آسانی سے کھا رہا ہے جیسے کہ گنے کا شربت پیتا انہیں ٹھہر کے 30 روپے دے کے. اتنا آسانی سے رشوت آج مسلمان کھا رہا ہے, اور یہ سمجھ بھی نہیں رہا میں رشوت کھا لیا, اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہا. عزیز بزرگان دین, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, گناہ کرنے کے بعد گناہ کا تصور دل میں نہیں آنا ہے میں کچھ بھی نہیں کرا, یہ جلادیت ہے, یہ شیطانیت ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ کا دل میں یہ آ جائے واقعے میں گناہ کر لیا ہے, تو یاد رکھیں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے پھر اللہ کے سامنے. اتنا آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اس بات کا ہم خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ خیال کر لیں. مگر یاد رہے میرے عزیز دوستو بزرگوں, انسان کو پہلے انسان بنائیں, اپنی اولاد کو پہلے انسانیت میں ڈھالیں. جو بھی جہاں بھی اپنے اسکول یا پھر کالجوں کے اندر یا پھر اپنے آفیسز کے اندر کچھ بھی بڑے عہدے پر فائز ہیں, وہاں پر بھی اپنے اللہ کو حاضر و ناظر رکھیں, اور یہ سمجھائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا پھر اپنی لڑکیوں کو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں,
کس لیے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے. یہ چیزیں آپ کو آج کے زمانے کے انگریزی اسکولوں میں اگر مل جاتے ہیں تو یہ انگریزی اسکول الحمدللہ نہایت عمدہ ہو جائیں گے، ورنہ تو ایسے اسکول اور کالج تو آپ کو اب دور دور تک بھی نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی آ رہے ہیں. اس کو آپ ایک آسان مثال سے سمجھ لیجئے. چائنا پوری دنیا کے اندر اپنا نام کر گیا، تجارت کے اعتبار سے بھی، اور اپنی کیا کہتے ہیں اس کو سارے دماغی اعتبار سے جتنے کام کرنا تھا وہ سارے کام کر گئے. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے سارے کام کو دیکھ کر کتنا وہ آگے چلے گیا. ٹھیک ہے، اللہ اور آگے انہیں ترقیاں نصیب فرمائیں، مگر یہاں دیکھیے آپ، ایک ہوتا ہے صرف انسان بنانا، ایک ہوتا ہے اس انسان کو گھسانا. یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. کیا ہے؟ وہاں چائنا کے اندر یا پھر جاپان کے اندر اتنا لوگوں سے کام لیا گیا، اتنا ان لوگوں کو ڈیوٹیز میں لگا دیا گیا، چاہے کچھ بھی ہو معاشرے کے اندر، یعنی وہاں رہنے والوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بننا چاہیے. اور وہاں کے لوگ آخرکار، ابھی 8 دن پہلے پیپر میں آیا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے بیڈ ریسٹ ہو گئے، محض اس لیے کہ ان کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی وقفہ نہیں دیا گیا، ان کو کچھ دیر کے لیے بھی ریلیکس ہونے نہیں دیا گیا. ڈے نائٹ ہر وقت انہیں کام کے وقت سے کچھ فرصت ملی تو بھی کام کے بارے میں ہی سوچا گیا. یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی؟ انسان کی انسانیت کو نہیں سمجھا گیا وہاں پر. جب تک آپ انسان کی انسانیت کو نہیں سمجھیں گے یہی تباہی ہوگی. پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر وہاں کے لوگ ایسے آرام کے بستروں پہ سو گئے کہ ان کی ساری صلاحیتیں بس بستر کے اندر اور بیڈ کے اندر ہی آ گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ وہاں پر انسان سازی نہیں ہوئی بلکہ صرف اس کے کام کی قدر ہو گئی، کام ختم، پھینک دیا گیا. اس کو اور ایک مثال سے سمجھ لیں. جاپان چائنا کے اندر وہاں کے علاقوں میں بہت ساری پاپولیشن بڑھتی گئی اور وہاں کے بہت ساری آل و اولاد، چونکہ پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر کثیر تعداد میں پبلک پائی جاتی ہے، چونکہ وہ بہت زیادہ آبادی، کثیر آبادی والا ملک ہے. کیا اعلان ہوا وہاں کے حکومت سے؟ بچے کم پیدا کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اعلان پہ عمل ہوا، بچے جب کم پیدا کرنے لگے تو بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہا. جب بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہا، ایکڑوں کے اندر اولڈ ایج ہوم بنائے گئے. کون بنا رہے یہ اولڈ ایج ہوم؟ آپ کے سی اے، آپ کے سول انجینئرز، یہ آپ کے اسکول کالجوں میں تعلیم یافتہ طبقہ اعلان کر رہا ہے اولڈ ایج ہوم بناؤ بول کر. اگر اس کے اندر انسانیت والا علم پہلے سے ڈال دیا جاتا تو وہ یہ اعلان نہیں کرتا. اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا، بچوں کی خاطر ان کے کام میں بیزی میں رکاوٹ نہیں آنے کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کو لا کر اولڈ ایج ہوم میں بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. اولڈ ایج ہوم میں کون ہوتا ہے؟ ایک وہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے نیچے سپروائزرز ہوتے ہیں، وہ جو حکم دے گا وہ وہی حکم کرے گا. 2 بجے کھانا دینا ہے، 4 بجے چائے دینا ہے. میں آپ کو سچے دل سے پوچھتا ہوں، آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دیں، کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ کھانے پانی کے بھوکے ہیں؟ کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ کو کھانا پانی کے لیے ترسنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں، ان کے لیے پیار چاہیے، ان کو محبت بھری نگاہیں چاہیے، جیسا کہ بچپنے میں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا. یہ چیز نہیں مل رہی ہے، اسی لیے کیا کیا گیا؟ ان کو اتنے بڑے کھنڈر علاقوں میں بھیج کر ان کی زندگیاں تباہ کی گئی. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ معاشرے کو صاف بتانے والے، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں جاپان چائنا پوری دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے. میں نہیں کہتا، یہ آپ کہتے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر وہی نہیں ہے. کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کس لیے آئے ہیں؟ اگر یہ 3 چیزیں اگر کسی غیر کے پاس بھی آ جاتا ہے وہ تو 75 مسلمان ہی ہو جاتا ہے. یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اب جہاں سے دیکھیے آپ، کیا ہر ایک کے لیے یہ 3 چیزیں آنا ضروری ہے؟ بالکل آنا ضروری ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ آنا ضروری ہے. جب یہ آئیں گے تو آپ یقین کریں، قرآن مجید کی جو آیت ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا. کتنے ایسے نئے سائنٹسٹ گزرے زمانے کے اندر، قرآن پہ ریسرچ شروع کر دیا. کتنے ایسے مفکر نہیں گزرے جو کون سی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جب قرآن کے ایک ایک آیت پہ دیکھنا.
اب उड़ा रहे हम लोग आसमान पे प्लेन 200 साल पहले या 100 साल पहले 150 साल पहले। अल्लाह ने उस लोहे की धात को कब्जे की जमीन में दबा के रख दिया था। अब लोगों के अंदर वह अकल आई, वो पावर आया, वो समझ खुद अल्लाह ने डाली, तो अल्लाह ने उनसे वो काम लिया। तो ये हरगिज ना भूले हम कि उसका एक गलत इस्तेमाल करके हमारी जिंदगियां वहां मिसाइल छोड़ दी जाए, यहां पर तबाही के लिए सारी चीजों को भेजकर उन तमाम बच्चों की जिंदगियों को तबाह किया जाए। ये वही बात हो गई कि आपने इब्तिदाई से अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी। अगर आपने आपके बच्चे को पुलिस बना दिया, आपने अपने बच्चे को सिविल बना दिया, आपने अपने बच्चे को बड़ा बेहतरीन पायलट बना दिया, अगर आपका बच्चा मोहब्बत की जुबान न सीखा, मोहब्बत की बात नहीं सीखा, या शायद ये नहीं सीखा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो फिर आपका बच्चा सच्चा पक्का अब्दुल रहमान मुसलमान पुलिस होकर भी रिश्वत खाने को अफजल समझ लेगा। और याद रख लीजिए, और आपका सच्चा पक्का बेटा जान जिगरी लख्ते जिगर नूरे नजर दिल का टुकड़ा अब्दुल्ला भी सिविल हो या फिर बड़े ऑफिसर्स के अंदर काम करने वाला हो, वो भी हुकूमतों के पैसों के ऊपर डाका जनी करने के लिए नहीं झटकेगा। और आपका ही लख्ते जिगर बेटा हैकर बनकर पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाएगा, वो फिर भी आपका बेटा ही रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इनको ये चीजों से आने से पहले पहले आप उनके अंदर मदारिस या फिर मकातिब, चूंकि मसाजिदों के अंदर ही ऐसे प्यारे प्यारे अब मकतब खुल चुके हैं कि उनको वहां बिठाओ, इस्लाम पढ़ाओ। इस्लाम ही ऐसी चीज है जो पढ़ाई जाने के काबिल है। कौन सा है बताओ फिर मेरे को आप। कौन से महाभारत को पढ़ के हमारे लोग अच्छे हो गए? कौन सी गीता को पढ़ के हमारे लोग एक अच्छे नहज पर पहुंच गए? कुरान ही है जो सारों के लिए है। सारे पढ़ो, क्योंकि कुरान खुद कहता है हुदल लिन्नास, नास का लफ्ज है, नास कहते हैं अरबिक के अंदर NASS, लोग, पीपल, एवरी पीपल, कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ो हिदायत पाओ, पढ़ो हिदायत पाओ। ऐसे बड़े बड़े चंगेज आकर जो मुसलमानों को दिन में हजारों के कत्ल करते थे, जब उन्होंने कुरान को देखा, पढ़ा, समझा, सोचा, तो जिंदगियां बदल गई। ऐसे बड़े वली बनकर इंतकाल कर गए कि उनके जनाजे को देखने के लिए लाखों के मजमे आ गए। ये है कुरान, ये है तालीमात रसूल, जिसको हम छोड़कर, और ये छोड़ भी इसलिए रहे हैं, हमें उससे कोई मसले की बात नहीं है। अब सारा का सारा मामला क्या हो गया? क्रिएशन पे आ गया। कैसा ये मेरा बच्चा कैसा वो बनाना सीखेगा, मेरा बच्चा क्या बनाया तो हिंदुस्तान में मशहूर होगा। मेरे भाइयों, वो बनाओ सही है, उससे पहले क्रिएटर के बारे में समझाओ। ये सारे काम अल्लाह करता है, वरना तो फिर आपका ये बच्चा चंद जमाने गुजरने के बाद जब उसकी अकल और स्पीड हो जाएगी, अपने आप को अल्लाह कहने के लिए भी कम नहीं है। मैं खुद अल्लाह हूं, कितने लोग नहीं कहे ऐसे। आप जाए पड़ोस मुल्क के अंदर, खुद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी साइंटिस्ट गुजरे हैं, ये कह कर गए हैं मैं ही खुदा हूं। क्या खुदा है? इससे पहले ऐसे बहुत चले गए हैं। फिरौन जो तुम्हारे अब्बा थे, उन्हें भी यही बोले, बेचारे को स्विमिंग तक नहीं आती थी, स्विमिंग में गरक होके मारा गया। जरा स्विमिंग तो सीख लेता, अपने आप को खुदा बोलने के लिए तो 2 मिनट में बोल दिए। तीरना ही नहीं आया, उठा के अल्लाह गरक कर डाले, तो आज तक वो इबरत का सामान बना हुआ है। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस चीज को खास तौर पर ख्याल करें। आखिर के 5 मिनट मैं आपको आज के जुमा के उन्वान का दूसरा मौजू सुनाने जा रहा हूं। वो ये है, अजीज बुजुर्गान दीन, आप अच्छा याद रख लें, जहां कहीं पर भी, अब चूंकि मदारिस के अंदर बच्चे जाके पढ़ना थोड़ा सा दुश्वार है, कहां वो एक उम्र होती है, वहीं तक मदरसे में बच्चे जाकर अपनी बराबरी में पढ़ सकते हैं। अब समझे, 30 साल का बच्चा, 30 साल का नौजवान अगर जाकर मदरसे में नूरानी कायदा पढ़ेगा तो छोटे बच्चे देखकर हंसेंगे, बिल्कुल हंसते हैं। इसीलिए मदारिस के अलावा मसाजिदों के अंदर मकातिब का निजाम चलाया गया है। आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम यह है, चूंकि आपने पढ़ लिया है, आप अपने बच्चों को या फिर अपने अतराफ रहने वाले बच्चों को या फिर अपने रिश्तेदार में बच्चों को मकतब से जोड़ दें और उनको लाकर मदरसे के हवाले कर दें, या फिर उनको किसी ऐसे आलिम दीन से टच कर दें कि उन्हें क्रिएटर के बारे में भी मालूम हो जाए। वरना तो फिर वही तबाही होगी जो मैंने कहा।
ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں، مساجدوں کے اندر مکاتب کھولنے کے لیے ہمارے علماء بیتاب ہیں اور کر بھی رہے ہیں کوشش، اور بعض جاہل اللہ رحم کرے ان کی ذاتوں کے اوپر پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، اگر مدرسہ، اگر مسجد کے اندر مکتب اگر کھل گیا، آئندہ زمانے کے 4-5 سالوں کے اندر پوری مسجد ہی امام صاحب قبضہ نہیں ہونا بھائی، مسجد میں ہونا آپ کی، مسجد میں تھوڑی دیر چھت مل گیا، تھوڑے پنکھے چلانے کی اجازت مل گئی، آپ کے بچوں کو ہی بہترین تیار کر کر ہم دیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ کتنے پیارا معاشرہ، کتنا پیارا کلچر، کتنی پیاری سوسائٹی ہو گئی۔ یہ چونکہ یہاں جو پڑھایا جاتا نا، کریشن کم کیا جاتا، کریٹر زیادہ بتایا جاتا، اللہ ہے، رسول ہے، محمد ہے، جہنم ہے، جنت ہے، ایسا ہوتا، چوری کرے تو ویسا ہوتا، ایسا نہیں کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، نماز نہیں پڑھے تو یہ گناہ یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں نہیں بتائی جائیں گی، سلیبس ہی نہیں ہے وہاں پر، وہ تو وہاں پر کیا ٹھیک ہے آپ کے بچوں کو وہاں بھیجے، 1 گھنٹہ یہاں ضرور بھیجے اور سب مل کر ان کا ساتھ دے۔ کئی ایک واقعات ایسے ہیں کہ ایک جگہ مکتب چل رہا ہے تو اچانک وہاں پر دوسرے لوگوں نے یہ کہہ دیا کیا آہستہ یہ پورا معاملہ یہاں پر مدرسے کی شکل بن جائیں گی، یہی تو اچھی بات ہے۔ اگر چند دنوں کے بعد وہاں پر اگر شراب کا اڈا کھل جائے تو بڑے خوش ہو جائیں گے، زیادہ پیسہ بھی آئے گا اور بازو شراب مل رہی بول کے خوش ہو جائیں گے۔ یا اللہ معاف کرے، اتنی گھٹیا سوچ۔ اب ہندوستان کے اندر ہر بچے کے اندر اللہ کے بارے میں سمجھانا ہے، ہر بچے کے اندر اللہ کی ربوبیت بٹھانا ہے، ہر بچے کے اندر رسول کی محبت بٹھانا ہے۔ یہ نہیں بٹھانے کی وجہ سے پچھلے چند سالوں کے اندر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے اوپر بھی گستاخیاں کی گئی، اللہ کے اوپر ہی تہمتیں باندھ دی گئی اور ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہونے کی علامت ہے۔ اب جائے فلسطین غزہ کے علاقے میں، کٹ کر مر گئے پورے لوگ، پوری تباہ ہو گیا پورا معاشرہ، مگر آپ نے کبھی دیکھا وہاں پر یہودی کنورٹ ہوتے ہوئے؟ مسلمان کبھی یہودی ہو گیا؟ آپ نے سنا ایسی خبر؟ کٹ کے مر گئے، مرتے مرتے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بچپنے میں ان کی ماؤں نے اللہ کا یقین ایسا بٹھا دیا جیسے کہ اپنے سینے کو لگا کر انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، ویسا پیدا کر دیا۔ آج پورے معاشرے کے لوگ پیچھے دیکھ کر حیران ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹینکوں بارود کے بموں کے سامنے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر مار رہی۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ ایک ہونے کا یقین، ایمان اگر دل میں آ جائے تو دیکھنا آپ کی زندگی کے اندر 6 چاند نہ لگ جائے۔ اگر ہندوستان کے اندر کوئی معاملہ، حال ہی میں بابری مسجد ہاتھ سے چلی گئی، آپ کہہ رہے کچھ وہی، اگر ہمارے ہندوستان کے اندر مسجد اقصی ہوتی تو آدھا نہیں بلکہ تقریباً ہندوستان تو غیر ہی ہو جاتا۔ بھائی مرنے سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں سے کرنا ہے، ایمان کو بچانا یہ اولین فریضہ ہے۔ آپ بھی بچنا ہے، آپ اطراف کو بھی بچانا ہے، مسجدوں کو بھی بچانا ہے، مکاتب کو بھی سجانا ہے، مدارس کی بھی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، خانقاہوں کا بھی حساب رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، درگاہوں کو بھی بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، قبرستانوں کو بھی سینے سے لگانا یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں تو گئے، ختم، پھر اس کے بعد پوچھو مت یہاں پر مسلمان تھے، کیا پوچھنا پڑے گا۔ اسی لیے مکاتب کی تعلیم کو آباد کرو، مساجدوں کو مکاتب کے ذریعے سے پھیلا دو، پھر اس کے اندر پورے بچوں کو 1 گھنٹے کی تعلیم، بس، ہم زیادہ نہیں بول رہے۔ آخر بات میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ان مکتبوں میں پڑھا رہی تو پڑھانے کے ساتھ اپنے بچے کی اگر کوئی فیس طے کر رہا ہے معلم مدرس تو اس فیس کو دینے کی فکر کریں۔ فیس دینا، یہ پڑھانے کے واسطے بھی فیس لیتے، کیا کرنا پھر یہ نہیں پڑھانے کے لیے فیس لیے تو فیس لے کے ہم کوئی یہاں بنجارہ ہلز میں بڑی عمارت نہیں خرید رہے، اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو احساس رہے اور آپ کے بچے کو احساس رہے میں پیسے دے کر پڑھ رہا ہوں، اور یہ سمجھ میں آئے اس کو فری میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، احساس رہے اس بچے کو، اور یہ بھی احساس رہے کہ میں روزانہ جاؤں اور میں روزانہ اللہ کے نبی کی باتیں سنوں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اس کا انتظام ہے، ورنہ تو ہماری کوئی اور غلط نیت نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں یہ بات ہے کہ دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے بہترین طریقے سے عالم کورس اگر کرنا چاہتے ہیں، 12 سال سے لے کے 75 سال تک کی عمر کے لوگ بھی اگر عالم بننا چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اگر اردو آ جائے تو بس
آپ آ کر ہم خود اکیڈمی چلاتے ہیں، اس کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں کہ کتنے کی بڑے قسم کے بوڑھے ہیں، سارے لوگ اس کے اندر اپنے آپ کو علم دین جو حقیقی ہے اس کو سیکھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ 75 سال کی عمر میں مدرسہ جائیں، گھر بیٹھے آرام سے اسی کے نیچے بس آپ کو ایک بٹن دبانا ہے، 1 گھنٹے کا لیکچر جو اسلامی اصول پر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی لگا دی دنیا کی سارے علم کو حاصل کرنے، اب ایک چند سال اپنے اللہ کے کلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے لگائیے۔ اگر آپ اس راستے میں انتقال بھی کر جائیں گے تو آپ اللہ کل قیامت میں آپ کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ اسی لیے جہاں کہیں پر بھی یہ آن لائن کا سیشن چل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکھنے کے جذبے پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے علم کی سچی لگن، تڑپ، محنت دکھا کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور